السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویلوگ۔ اور آج کے ویلوگ میں ہم خرلوز عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ 2 کو لیتے ہیں۔ ایپیسوڈ 1 کے ریکیپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان کا سستینیا سے واپس آ رہا ہوتا ہے اور اس پر راستے میں حملہ ہوتا ہے، اور جو عثمان کا چھوٹا بیٹا علاؤدین ہے وہ اپنی ماں بالا سے شکایت کرتا ہے کہ بابا نے مجھے فریضہ نہیں دیا، کیونکہ عثمان نے اپنے بڑے بیٹے اورحان کو قراجۂ حصار کی ماتحتی دی ہوتی ہے۔ تو ایپیسوڈ 2 کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ عثمان کہتا ہے کہ ہم دشمن پر ضرب لگا چکے ہیں، اب وہ سب مل کر ہم پر ٹوٹیں گے، اس وجہ سے تمہیں بڑا بننا ہوگا۔ عثمان اپنے چھوٹے بیٹے علاؤدین کو یہ ساری باتیں سمجھا رہا ہوتا ہے اور وہ عثمان علاؤدین کو مشق کروا رہا ہوتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ تمہیں بڑا بننا ہوگا تاکہ مظلوم ہمارے سائے میں راحت محسوس کرے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ عثمان علاؤدین کو کہتا ہے کہ اپنی طاقت بلا وجہ کھپانے سے بچو، اگر اپنی طاقت ایسے ہی کھپاتے رہے تو اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے جواب میں علاؤدین کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جلد کمزور پڑتا جا رہا ہوں؟ تو علاؤدین کہتا ہے کہ ہاں، شاید یہ میری کمزوری کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ مشق کا وقت تمام ہوا، اور اس کے بعد بالا کی انٹری ہوتی ہے اور بالا کہتی ہے کہ بچے پر سختی بہت ہوئی، اپنے برابر کی شخصیت کے ساتھ مشق کیجیے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ میرے برابر تم ہو، برابری تو میدان جنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو عثمان اور بالا بھی تھوڑی دیر کے لیے مشق کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اپنی حویلی میں ہی موجود ہوتا ہے کہ بوران ایک سپاہی جس کا نام حسن ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے، اور عثمان کو کہتا ہے کہ سستینیا جانے والا حسن یہ ہے۔ عثمان اس حسن کو ایک فریضہ دیتا ہے، کیونکہ عثمان پر راستے میں حملہ ہوا ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کو اس حملے کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ عثمان حسن کو ایک خنجر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مکتوب میں لکھی تحریر کا یہ ثبوت ہے کہ سستینیا پہنچ کر کوہ نور سے کہنا کہ راستے میں ہم پر حملہ کرنے والے وہاں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور حسن کہتا ہے کہ مجھے 2 گھوڑے اور 2 خادم چاہیے، میں جان کی بازی لگا کر آرام کیے بغیر سستینیا پہنچوں گا۔ اس کے بعد عثمان اور ہان سے ملنے ہونے سے پہلے درسن فقی جو کہ یعنی شہر کے قاضی ہیں ان سے کہتا ہے کہ آپ سمرقند، تبریز اور تمام ترک قبائل کی طرف ایلچی بھیجیں۔ وطن کی حفاظت تلوار سے ہوتی ہے مگر حکمرانی قلم سے کی جاتی ہے، اہل علم سے علم حاصل کیا جائے گا، اس وجہ سے علماء اور فقہاء کو بلایا جائے اور سب ہماری زمینوں پر تشریف لائیں اور رونق بخشیں۔ تو درسن فقی کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری یعنی شہر کو علم کا مرکز بنائے گی، ہم ہمیشہ ترقی کرتے جائیں گے۔ خیر عثمان کہتا ہے کہ ہم جنی شہر وغیرہ کا خواب دیکھ رہے ہیں مگر ہم اس کے لیے کیا کرنا ہے کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کے بعد جو اوکتم بے ہیں ان کو سیاہ درخت کی حفاظت کرنے کے لیے عثمان نے کہا ہوتا ہے، تو اوکتم اپنے بیوی کے بھائی باتور کو جو کہ اس کے قبیلے میں ہی رہ رہا ہوتا ہے اس کو سیاہ درخت کی حفاظت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو باتور سیاہ درخت کی حفاظت کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کی بیوی خواب دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سب مل کر میرے بھائی کو کالی آندھی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اوکتم کہتا ہے کہ دل میں جہاد کا شوق پالنے والے جنبازوں کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوتی، مکری کا علاقہ فتوحات کا دروازہ ہے اور اس دروازے کی چابی ہمارے باتور اور سپاہیوں کے حوالے ہے، یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عثمان کا ساتھی بنے تاکہ اونچا مقام حاصل کرے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ سرداری جچے گی اس پر۔ تو اوکتم کہتا ہے کہ جب میں اس خیمے کو الوداع کہہ دوں گا تو وہ اس پوسٹ کو سنبھالے گا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اللہ برکت دے آپ کی عمر میں۔ تو اوکتم کہتا ہے کہ عثمان کے ساتھ ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والی سلطنت کا ایک سپاہی بنے گا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اطمینان رکھیں۔ ادھر باتور سیاہ درخت میں داخل ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تمام سپاہی مارے جا چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو اس کا سامنا اولف سے ہوتا ہے جس نے اس کے تمام سپاہیوں کو مار دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب باتور کا سامنا اولف سے ہوتا ہے تو باتور نے اولف کو پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے، تو باتور اولف کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اولف کہتا ہے کہ میں ترکوں کا جلاد ہوں۔ تو اولف باتور کو بھی مار دیتا ہے اور وہ انہی تمام لاشوں کے ساتھ باتور کو بھی رکھ دیتا ہے۔ جب یہ ساری بات اوکتم بے کو پتہ چلتی ہے تو اوکتم اور بائندر دونوں مل کر سیاہ درخت کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پر آتے ہیں تو اولف کہتا ہے انتقام لینے آئے ہو؟ تو اوکتم کہتا ہے کہ تمہاری جان لینے آیا ہوں، کیونکہ اولف نے سیاہ درخت کے لوگوں کو اس لیے مارا ہوتا ہے انہوں نے میرے گاؤں پر حملہ کیا ہے اور وہاں سے سونا چرا کر لے گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس نے باتور اور اس کے تمام سپاہیوں کو بھی وہاں پر مار دیتا ہے۔ اوکتم کو کہتا ہے کہ ان لاشوں کو گاؤں پر حملہ کرنے کا حکم تم نے دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کیسا حکم؟ میرے لیے یہ حکم ان شہیدوں کی ماؤں کے آنسو ہیں۔ اوکتم اور اولف آپس میں دونوں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر ترگت آتا ہے۔ ترگت اوکتم اور اولف کو لڑنے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ جو معاملہ ہے یہ عدالت کے بغیر سلجھایا نہیں جا سکتا، ہم پہلے اس معاملے کی تہ تک پہنچیں گے، اس کے بعد ہم کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے، کیونکہ اگر اوکتم اور اولف آپس میں لڑتے ہیں تو بہت تباہی ہوتی۔ اوکتم ترگت سے کہتا ہے کہ آپ کس لیے ان پر ترس کھا رہے ہیں؟
تو ترکت کہتا ہے صبر اکتم صاحب، پہلے صورتحال سمجھیں، انتقام کا وقت آنے پر قسم کھاتا ہوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ترکت اولف سے کہتا ہے پتہ نہیں تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن اگر تمہارے ہاتھ ہمارے سپاہیوں سے رنگے گئے تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اولف کہتا ہے کہ تمہارے آدمی آئے، گاؤن چلایا اور سونا لے کر چلے گئے۔ اور اولف کہتا ہے کہ اگر میں یہاں امن کے لیے نہ ہوتا اور تمہاری جانیں بھی لے لیتا، تمہیں اور تمہارے سپاہیوں کو قتل کر دیتا۔ اولف کہتا ہے کہ اب تم لوگ واپس جاؤ گے اور تم لوگوں نے جو سونا لیا ہے اور قتل عام کیا ہے وہ بغیر حساب کے نہیں آئے گا۔ تو اس کے جواب میں ترکت کہتا ہے کہ میرے ہاتھ نیچے کرتے ہی تمہارا لیے جانے والا سانس آخری ہوگا اور اسے باہر بھی نہیں نکال سکو گے۔ ہم جس قدر جنگ میں ماہر ہیں اور جھوٹ اور اقتراء کے خلاف بھی لڑتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا جلد یا بدیر حقیقت سامنے آ جائے گی، اور اگر اس کے پیچھے تم نکلے تو میں تمہارا جگر اپنے ہاتھوں سے اکھاڑوں گا، لیکن ابھی صلح کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا کمانڈر ایک ہے اور عثمان آ کر ہمارے شہداء کو لے جائے گا۔ اس وقت تک تمہارے سانس گنے چنے ہیں۔ اس کے بعد ترکت اوکتم بے بائندر کو لے کر واپس آ جاتا ہے اور ان لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر کانتا کوزینوس کہتا ہے کہ وہ عثمان میرا تخت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن گیا، مگر اب بدلہ چکائے گا۔ اسے سب پتا تھا، اس نے میرے شہر میں جاسوس مقرر کیا، اب یعنی شہر میں میرا جاسوس ہوگا۔ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو کانتا کوزینوس فریق کو، جو کہ اولف کی بیوی ہے، اسے مارتا کے نام سے یعنی شہر میں کپڑوں کا تاجر بنا کر بھیجتا ہے، اور یہ مارتا اس حسن کو جو عثمان کا خط لے کر قسطنطنیہ جا رہا ہوتا ہے اسے راستے میں مار دیتی ہے، اور عثمان کے قبیلے میں کپڑے کا تاجر بن کر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ لیو میرا بھائی ہے، اور لیو کی دکان یعنی شہر میں ہوتی ہے، اور فریق اپنے ساتھ کچھ صندوق لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عثمان کے لیے تحفہ ہے، جس کے بدلے میں بالا خاتون اسے کچھ سونا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عثمان صاحب کی طرف سے ہے۔ کانتا کوزینوس بہت غصے میں ہوتا ہے کیونکہ عثمان نے اس کا شہنشاہ بننے کا خواب مٹی میں ملا دیا ہوتا ہے۔ اب کانتا کوزینوس عثمان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے بچوں پر حملہ کرتا ہے اور عثمان کے قبیلے میں جاسوس بھی بھیجتا ہے۔ اولف اپنے ایک سپاہی کو اورحان، جو کہ عثمان کا بڑا بیٹا ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اورحان کو قلعہ جیسار کی ماتحتی ملی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہلی دفعہ شکار پر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ شکار پر نکلتا ہے اور وہ شکار کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ شکار کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود ہی شکار بن جاتا ہے، اور اس پر اولف کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں اور وہ اورحان کو پکڑ لیتے ہیں اور اورحان کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر عثمان اورحان سے ملنے قلعہ جیسار آ رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ سپاہی شہید ہو چکے ہیں اور اورحان کا گھوڑا بھی کھڑا ہے، تو وہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ محتاط رہیں، آس پاس کی تلاشی لیں۔ تو عثمان کچھ ہی دیر بعد اورحان کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس سپاہی نے اورحان کو پکڑا ہوتا ہے وہ اورحان کی انگلیاں توڑ دیتا ہے، جس کے بدلے میں عثمان اس سپاہی کی پورا بازو کاٹ دیتا ہے اور اسے گرفتار کر کے چینی شہر لے جاتا ہے۔ عثمان اورحان کو بچا کر، اور ان کے ساتھ ملعون خاتون بھی ہوتی ہے، اور وہ قلعہ جیسار میں چلے جاتے ہیں، اور ادھر قلعہ جیسار میں ملعون خاتون اورحان کے انگلیوں پر دوا لگا رہی ہوتی ہے۔ عثمان جب یہ دیکھتا ہے تو عثمان کہتا ہے گھات میں پھنسے دشمن کے ہاتھوں میں گرے، اور اب اپنی والدہ سے زخم پر مرہم بھی لگوا رہے ہو۔ تو عثمان اورحان کو کہتا ہے اورحان، اپنے زخم پر مرہم نہ لگانے والا شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ تو اورحان اپنے ہاتھ سے اپنی ٹوٹی انگلی کو سیدھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے قلعہ جیسار کا سردار بنایا، اب منصب کے لائق ہونے کے لیے پوری کوشش کروں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو ملعون کہتی ہے کہ تم میرے پہاڑ جیسے بہادر بیٹے ہو۔ ادھر شہنشاہ کانتا کوزینوس کو کہتا ہے کہ کسی شخص کے بازنطینی تخت کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شاہی خاندان کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، اور وہ کانتا کوزینوس کو کہتا ہے میرے کمانڈر، میرے مشیر، وہ ولی عہد جن کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے، دشمن کہاں ہے؟ تو کانتا کوزینوس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہاں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے شاید وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو کانتا کوزینوس کہتا ہے اگر آپ نے صرف آس پاس کی جگہوں پر نظر ڈالی ہے تو آپ بڑی تصویر نہیں دیکھ پا رہے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے یعنی اگر میں واقعات نہیں بدل سکتا تو اپنا نقطہ نظر بدلوں، جس کے جواب میں کانتا کوزینوس کہتا ہے کہ میں میدان کے ذمہ دار سارکس اور وہاں موجود تمام لوگوں سے ایک ایک کر کے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ شہنشاہ پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے فکر نہ کرو، میری بیٹی اوفیلیا اب میدان میں ہے۔ ابھی شہنشاہ اور کانتا کوزینوس کے بات جاری ہی ہوتی ہے اور ایک پیغام رساں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عثمان کے لوگوں نے مکری کے علاقے پر حملہ کیا ہے اور وہاں سے سونا چڑھایا ہے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے کہ عثمان ایسے کیسا کر سکتا ہے، ہمارے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا تھا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے کہ مکری میں ٹیکس تقسیم ہوئے، سونے نے عثمان کی آنکھ کو اندھا کر دیا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے
सोना वो सोने के लिए ऐसा नहीं करेगा, मैंने उसे इससे कहीं ज्यादा सोना दिया है। तो कांता कोजिनस कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस मामले की अंदरूनी कहानी मालूम कर सकता हूँ। तो शहंशाह कांता कोजिनस को कहता है कि तुम मेरे वकील बनकर जाओगे और जो हुआ इस बारे में मालूम कर कर मुझे बताओगे। तो कांता कोजिनस कहता है और मालूम करने से पहले मैं यहाँ हरगिज नहीं लौटूंगा, इजाजत चाहता हूँ। इसके बाद कांता कोजिनस मकरी के इलाके की तरफ रवाना हो जाता है। उधर ओफिलिया जो कि शहंशाह की बेटी है वो सार्कस के पास जाती है और वो सार्कस से पूछगछ करती है। वो सार्कस से पूछती है कि तुम कौन हो। तो सार्कस कहता है कि मैं मैदान का वारिस हूँ, शाही खानदान का सबसे वफादार खादिम। तो फेलिया कहती है तो उस खूनी दिन में आप मेरी बाबा के लिए लड़े। तो सर्कस कहता है बिल्कुल, हम फानी लोग हम ही गद्दारों से लड़े। और फेलिया कहती है कि ऐसा नेक अमल जिसकी हम गुलामों से तवक्को नहीं रखते, इस मैदान के जिम्मेदार आप नहीं हैं। जब ओक्तम की बीवी को यह पता चलता है कि उसका भाई बातोर सिया दरख्त में शहीद कर दिया गया है तो वो बहुत गुस्से में होती है और वो ओक्तम को कहती है कि आप मेरे भाई को जिंदा तो न ला सके, आप उसकी लाश तक भी न ला सके। तो बंदर कहता है कि उस्मान किस्तस्तीनिया क्यों गया, मैं उस शख्स के मुतालिक बात कर रहा हूँ जो इन तकलीफ का सबब है। बंदर का करैक्टर कुछ ठीक नहीं है, ये उस्मान के खिलाफ बात कर रहा होता है और इस सारे मामले का जिम्मेदार उस्मान को ठहराना चाहता है। तो बंदर कहता है कि उन्होंने शहंशाह पर हमला किया, उस्मान शहंशाह को बचाने गया। तो ओक्तम कहता है अगर तुर्कत न आता तो मैं बातूर को ले आता, मगर तुर्कत के आने की वजह से बातूर को न ला सका, मैं सुबह ही बातूर को ले आऊंगा। उधर उस्मान चिरकुताई को ओलफ के पीछे भेजता है और वो चिरकुताई को कहता है कि तुम ओलफ के पीछे जाओ और उसका पता करो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या चाल चल रहा है। ओलफ जिसके पास बातूर और बातूर के सिपाही होते हैं जिसको उसने शहीद किया होता है, और वो कहता है कि उस्मान आएगा और इन शुहदा को लेके जाएगा। तो चिरकुताई इसलिए ओलफ के पीछे होता है और ओलफ उस्मान के आने से पहले उस्मान को मारने के लिए वहां जाल बिछा रहा होता है और उसने वहां पर मुकम्मल घात लगा रखी होती है और ये सब कुछ चिरकुताई देख लेता है। उस्मान तुर्कत से मिलता है। उस्मान कहता है कि दुश्मन अंधेरे में छुपा है तो फिर हम भी असूलों के मुताबिक मुतात रहेंगे, मैं उनके सामने आऊंगा, तुम शहीदों को ले आना। तो तुर्कत उस्मान को ओक्तम के बारे में बताता है। तो उस्मान कहता है कि उनकी नीयत साफ है और उस्मान कहता है कि राज पर्दे के पीछे रहेगा और हम उस पर से पर्दा उठाएंगे। उस्मान कहता है कि सिस्तीनिया से जो बारूद लाए थे उसका इस्तेमाल करेंगे। महल के अंदर एक गिरोह है जो शहंशाह को कमजोर करके बेबस करना चाहता है और वो इक़्तिदार पर काबिज होना चाहता है और हमें मगरिब की तरफ धकेलना चाहता है, हमारे और शहंशाह के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे को खराब करना चाहता है और फितना पैदा करना चाहता है। शहंशाह के इस जाल में फंसने से कबल हमें मौका से फायदा उठाना चाहिए। उस्मान कहता है कि हमें अनकरीब एक ऐसी जंग की तैयारी करनी होगी जो इन सरजमीनों ने कभी नहीं देखी। उस्मान कहता है कि हमारे शुहदा का खून अभी उनके हाथों से खुश्क नहीं हुआ, मेरे बेटे की उंगलियां तोड़ने के बाद मैं उनके सिर काटूंगा, ये मकसद असल से है और अबद तक रहेगा। उधर ओक्तम भी सुबह होते ही अपने कबीले से निकलता है और कहता है कि मैं शुहदा को लेने जा रहा होता हूँ। ओक्तम जैसे ही अपने कबीले से निकलता है तो वहाँ पर बोरान आ जाता है और बोरान ओक्तम को रोकता है और कहता है कि हिम्मत न करना, ये उस्मान का हुक्म है, तुम अपना कबीला नहीं छोड़ोगे। बोरान ओक्तम को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ओक्तम कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा। अभी इन दोनों का मसला जारी ही होता है कि शेख अतबाली आते हैं और वो कहते हैं कि आप शर्फ की तरफ जा रहे हैं। हदीस नबवी है, बैठा होना खड़े होने से बेहतर है और खड़ा होना चलने से बेहतर है झगड़े के वक्त में। बंदर कहता है हमारा एक दूसरे से लड़ना दुश्मन का पहला हदफ है, पुरसकून हो जाओ। अगर उस्मान ने कहा है कि कोई कबीला नहीं छोड़ेगा तो जरूर कोई वजह होगी और ओक्तम बे अपने कबीले में ही रहते हैं और वो कबीला नहीं छोड़ते। अलाउद्दीन तुर्सन फकी से इल्म हासिल कर रहा होता है। अलाउद्दीन तुर्सन फकी से कहता है कि मैं शहीद बनना चाहता हूँ। तो तुर्सन फकी कहते हैं कि अहमद रसूलुल्लाह की सुन्नत का सहारा लेते हैं। तुर्सन फकी कहते हैं कि उलमा जितनी ज्यादा सियाही खर्च करेंगे शुहदा का खून उतना ही कम बहेगा। अलाउद्दीन जैसे ही अपनी दरसगाह से फारिग होता है और वो रास्ते में जा रहा होता है पर ही पलट देता है और उस्मान कहता है कि हमारे शहीदों को मारकर जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया और हम शुहदा को लेने आए तो घात लगा दी। अमन तुम्हारा इरादा नहीं, तुम्हारा इरादा तोड़ने का है। तो ओलफ उसके जवाब में कहता है कोजिनस शहंशाह के हुक्म से पहुंच जाता है और वो कहता है कि जंग को रोक दिया जाए और उस्मान इस जंग शुरू होने से पहले ही तुर्गत के जरिए से बातूर और तमाम बाकी शुहदा की लाशों को वहां से निकाल लेता है। उस्मान कहता है कि सफेद चमकदार निकलने वाली तलवार सुर्ख होने से पहले मिलान में नहीं जाएगी और इधर ही एपिसोड 2 का इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।